وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت درس کا نمبر ہے 1837، آیت نمبر 10 سے 12. آج کا موضوع کیا ہم منافق لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیو. تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 10. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، آمنا باللہ، جو کہتے ہیں، میں یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، تو جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جعل فتنة الناس کعذاب اللہ، تو لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ان کو مدد پہنچے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد پہنچے. لَيَقُولُنَّ، تو کہتے ہیں، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ تھے. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ جہان والوں کی دلوں کی باتوں سے اچھی طرح واقف نہیں ہے؟ یعنی ہے. مضمون سامعین کرام وہی ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر یعنی جس نے کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، تو اس کو ناموافق حالات اور ناموافق راستوں سے گزرنا ہوگا. یہ قانون قدرت ہے. اور آج کا سبق جو ہے اسی طرح ہے، یعنی اسی کے بارے میں ہے. اس میں میں تھوڑا سا اپنے یعنی اپنے طور پہ ایک جملہ کچھ مضمون ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ میں ہم نے پڑھا نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ. یعنی یہ کیفیت کس کی ہوتی ہے
کہ جو گھبرا جاتے ہیں، مشکلات میں گھبرانا یا اللہ یہ جو بھی تکلیف پیش آئے، اب ظاہر ہے کہ تکلیف کافی قسم کی ہو سکتی ہے، مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں نصیحت یعنی سبق یہ ہے کہ اگر ایمان ہمارا کمزور ہوگا تو پھر مشکلات میں ہم گھبرا جائیں گے اور یعنی اللہ سے ہماری نظر ہٹ جائے گی اور ان پیش آمدہ حالات سے ہم اچھی طرح نبردآزما نہیں ہوں گے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ یہ ہے نا کہ جب اس کو اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچتی ہے، ظاہر ہے کہ تکلیف پہنچنا تو ایک قدرتی امر ہے، ایک فطری امر ہے، کیونکہ یہ راستہ جو ہے یہ مسائل اور مشکلات کا ہے، لیکن جب دیکھیں مومن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو جو بھی مشکل آتی ہے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے فیس کرتا ہے۔ اور اس میں ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں تو پھر آپ کو یعنی تسلی ہوگی۔ جو بھی مشکل پیش آئے گی آپ ایک تو اس کے لیے تیار ہوں گے، اور پھر جو بھی مشکل آئے گی مناسب طریقے سے آپ اس کو فیس کریں گے۔ اور اس میں دیکھیں مال و جان کی قربانی جو ہے، ظاہر ہے کہ مال و جان تو مومن نے دیا ہوتا ہے، ایک تو اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ مال و جان اللہ کا ہے، اور پھر یہ بھی اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں مناسب طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ دیکھیں اس میں وہ بات آ جاتی ہے نا کہ اگر آپ کی ترجیح جو ہے، اگر آپ نے فوقیت دنیا کی زندگی کو دے دی اور دعوی ایمان کر دیا اور دنیا کی زندگی ہی آپ کی فوقیت ہے یا ترجیح ہے، تو پھر آپ مشکلات کو فیس نہیں کر سکیں گے، گھبرا جائیں گے، واویلا کریں گے، فریاد کریں گے، اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہو جائے گا، آپ اس مشکلات ہی کو آبزرو کرنا شروع کر دیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اس میں اتنا زیادہ وہ مطلب یعنی ایک مضمون ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایسا رویہ ناپسند کرتا ہے۔ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ، یعنی لوگوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ آپ اس کو اللہ کا یار یہ کیا ہو گیا، اور میں تو یعنی یہ مشکلات میں گھر گیا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو کا عذاب اللہ، یعنی آپ آزمائش نہیں اس کو عذاب سمجھتے ہیں، اور عذاب جب آتا ہے تو پھر اب یہ ہے نا کہ آپ اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جملہ آپ غور کر رہے ہیں، جب بھی یعنی ایک چیز کو اگر آپ عذاب سمجھتے ہیں پھر اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے۔ اور جو اگلی آیت ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ہم ضرور معلوم کر دیں گے، یعنی ظاہر کر دیں گے ان لوگوں کو، یعنی ان وَلَيَعْلَمَنَّ، یہ دیکھیں واو جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضمون جاری ہے، اور ہم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، جو یقین والے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ، منافقین، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا لوگوں کی منافقت۔ دیکھیں منافقت چھپی نہیں رہتی، منافقت پتہ چل جاتی ہے لوگوں کے رویوں سے، اور جو بھی دیکھیں ہم یا تو مخلصانہ زندگی گزار رہے ہیں یا منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب یا تو انسان مخلص ہوگا یا غیر مخلص ہوگا، تو اگر آپ غیر مخلص ہیں تو پھر جو ہے آپ جو ہے آپ کا پھر آپ کی باتوں سے، آپ کے کاموں سے، آپ کے انداز سے یہ پتہ چلے گا
آپ کے رویوں سے، آپ کی باتوں سے وہ آپ کی منافقت جو ہے، یعنی دیکھیں اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اب اس جو آیت نمبر 11 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کر دے گا سچے لوگوں کی سچائی اور جھوٹوں کی منافقت۔ دیکھیں اس میں ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، یعنی ہم لوگ جو زبانی کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس میں بہت یعنی کثیر تعداد تو اپنے قول میں جھوٹی ہے۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، 2021 30 دسمبر، نیا سال شروع ہونے میں ایک دن باقی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر جو ہے، بلکہ دیکھیں الا ماشاء اللہ کو نکال کے ہم سب کے سب جھوٹے ہیں۔ ہمیں اپنے کلمہ توحید کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ایمان کا مطلب نہیں جانتے، دین اسلام کا مطلب نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانتے بھی نہیں ہیں، پھر اس کا قائل ہونا یا اس پر یقین کرنا تو یہ پھر دور کی بات ہے۔ جزائے اعمال، یعنی جزائے اعمال پر ہم قائل نہیں ہیں، اور ہم دیکھیں ہماری سوچ تو بس اس دنیا تک محدود ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا کی گرد ہم گھوم رہے، دنیا دنیا۔ تو جب دیکھیں آپ دنیا میں یہ مختصر سا دورانیہ جو ہے، اسی کو اگر آپ حقیقت سمجھ لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصل حقائق ہیں، جو باطنی حقائق ہیں، وہ پھر آپ کی نظر سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اس کو پھر سمجھتے ہی نہیں، آپ اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اور آج کا تو دیکھیں مسئلہ تو یہی ہے نا ہمارے ساتھ کہ ہم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے ماں باپ، بچے، بھائی بہن وغیرہ، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میری نوکری، اور یہ میری تنخواہ وغیرہ بس، اور یہ میرا سٹیٹس، میں ایم پی ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں وزیر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، اسی میں ہم گھر گئے۔ دیکھیں یہ کوئی بات، یہ جو بھی ہیں آپ، جو بھی آپ کا سٹیٹس ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل یہ زندگی غیر حقیقی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہم حقیقی زندگی پہلے بھی ایک گزار چکے ہیں، یعنی زندگی ایک گزار کے آئے ہیں عالم ارواح میں۔ اب یہ زندگی تو غیر حقیقی ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے حقیقت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے یہ حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں میرے پاس جسم ہے نا، یہ غیر حقیقی ہے۔ کچھ عرصے بعد آپ سنیں گے جی بھائی افضال جو ہے وہ وفات پا گیا، تو وفات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نیک لوگ تو ویسے اللہ کو ابھی بھی پیارے ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کی اصطلاح ہے کہ فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بری نہیں ہے یہ بات، اچھی اصطلاح ہے، لیکن آپ موت کے بعد استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ابھی اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ دیکھیں یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ ہم میں سے، ہم مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ تو اللہ کو پیارے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اور باقی لوگ اللہ کو پیارے نہیں ہیں۔ ہم سب یعنی امت کے حساب سے یہ اللہ تعالیٰ کی لعنتی قوم ہے، مغضوب علیہ قوم ہے، ضالین قوم ہے۔ کیا کیجئے، یہ صفات تو یہود و نصارہ کے لیے بیان ہو رہی تھی، لیکن یہ دونوں صفات آج ہم پر فٹ آ رہی ہیں، بالکل فٹ ہے۔ مغضوب علیہ قوم مسلمان جو نام کی مسلمان ہے، ضالین قوم آج مسلمان۔ دیکھیں اللہ کی ناراضگی کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اس وقت ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ امریکہ بہادر کی مرضی ہے کہ کس پر کیا پابندیاں لگائے، کس کی۔ اب دیکھیں ہمارے اس وقت کی جو صورتحال ہے دسمبر 2021 کی، افغانستان میں
حکومت بن گئی ہے طالبان کی، وہ انہوں نے عام معافی دے دی ہے، اور لیکن عام معافی دے دی ہے، لیکن امریکہ نے ان کے 7-8 ارب ڈالر جو ہیں وہ فریز کر دیے، اور ان کو تو یہ حکومت پسند نہیں ہے نا، وہ تو انہوں نے مجبوری میں امریکہ کو چھوڑ دیا، اور لیکن وہ اس حکومت کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے، جو وجوہات بھی ہیں، اور وجوہات تو ظاہر ہیں کہ ان کو اسلام اور اسلام کی بول بالا جو ہے وہ پسند نہیں ہے، تو اب یہ ان کی مرضی ہے، پیسے ہمارے ہیں، افغانستان کے ہیں، اور انہوں نے اس کو فریز کر دیا ہے۔ ایران کے اثاثے جو ہیں وہ امریکہ میں جو ہے فریز پڑے ہوئے، ابھی یعنی کتنے سال بیت گئے ہیں، امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، امریکہ پر ایران پہ تو ویسے بھی پابندیاں ہیں۔ تو یہ اللہ کا غیظ و غضب ہے کہ جو مغضوب علیہ اور ضالین قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے آج وہ مسلمانوں پر مسلط کر دی ہے، ان کا ڈنڈا ہے، اور وہ ہماری پٹائی کر رہے ہیں، اسرائیل اور یہ یہودی، پھر ہمارے جو پڑوس میں بت پرست ہیں ہندو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر مسلط کر دیے ہیں۔ 22 کروڑ جتنے بھی وہاں مسلمان رہتے ہیں ان پر یعنی عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے اللہ۔ تو بہرحال اچھا، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ دیکھیں، دل کی بات زبان پر آ ہی جاتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا۔ آپ کے دل میں جو ہوگا، جو آپ کے دماغ میں فلم چل رہی ہوگی، اسی طرح آپ کی باتیں بھی ہوں گی، اسی طرح آپ کی سوچ بھی ہوگی، اسی طرح آپ کے اعمال بھی ہوں گے، آپ کے فیصلے بھی ظاہر کی بنیاد پر۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں، منافق جو ہے ظاہر پر یقین رکھتا ہے، باطن پر اس کا یقین نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کی علامت ہے، ویسے آپس کی بات ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، آخرت ہے، اس سے غافل ہیں۔ یہ کون؟ یہ آیت کافروں کے لیے تھی، اور کیا کیجئے کہ ہم نے یہ صفت اپنا لی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، یہ کام کا نہیں ہے۔ کام کا ہوتا ہے نا، حقیقی مومن جو ہے اگر ہوتا، یا اس کی ایک جماعت ہوتی، تو آج کفر مٹ جاتا، باطل مٹ جاتا۔ دیکھیں، جب بھی حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ میں آپ کی دیکھیں، میرا مقصد تو یہ ہے کہ آپ جو حقیقت ہے اس کو جان لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج نہ مومن ہے، نہ مومنوں کی کوئی جماعت ہے، تو بس یہ اسلام تو جماعت کے بغیر رہ نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ لا اسلام الا بالجماع۔ آج مومنین امیر المومنین نہیں ہے، اس کا مطلب جماعت نہیں ہے۔ جماعت ہوگی تو امیر ہوگا، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اب یہ منافق، ہماری منافقت تو ظاہر ہے، یہاں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ہماری منافقت ظاہر ہے۔ قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، نوٹ کرتے چلے جائیں، قرآن سے ہم نے اپنا رخ پھیر کے یعنی اپنی خواہشات کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، جو ہدایت ہے، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ ہمارا الہ نہیں ہے، ہمارا معبود جو ہے وہ خواہشات نفس ہے اور شیطانی وسوسات ہیں، اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ دنیا ہماری منزل ہے،
ہم دنیا کے لیے خوار ہو رہے ہیں، ساری زندگی آپ دنیا کے لیے خوار ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، دنیا اور حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ منافق منافقوں کی بات ہو رہی ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ہمارا نفاق ظاہر ہے۔ ہم نے دیکھیں کافرانہ نظام ہے آج ملک میں، آئلی قوانین ہے، سودی نظام ہے، اسمبلیوں میں سارا جھوٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے، سب عہدے کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ انتخابات کیا ہے کہ مجھے عہدہ دو، مجھے منتخب کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پالیسی ہے کہ جو عہدہ مانگے ہم اسے عہدہ نہیں دیں گے۔ اور یہ تو آپ کے انتخابات کیا ہیں کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، مجھے تم ووٹ دو۔ بہرحال تو منافقین وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نفاق اور ہمارا یقین ظاہر ہے۔ دیکھیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دے گا، ان لوگوں کو جو صاحب یقین لوگ ہیں۔ اب ہم یعنی یقین تو ہے ہمارا، یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یقین تو ہے، لیکن دنیا پر ہے، حاصل دنیا پر ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو ہم اس کا مالک سمجھتے ہیں، اور ہم کنجوس ہیں اور کنجوسی میں وقت گزار رہے ہیں۔ تو وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ہم ظاہر کر دیں گے یعنی جو منافق ہیں۔ اب میں آپ کو اور کیا کہوں، بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور کہتے ہیں کافر ایمان والوں سے ہمارے راستے پر چلو، ہمارے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ ہم اٹھائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کی گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اپنے بوجھ کے ساتھ، اور کتنے بوجھ اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، البتہ قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا ان باتوں کے بارے میں جو وہ بناتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں، یعنی یہ جو بھی آپ ترجمہ آپ نے پڑھا، مطلب اس کا تھوڑا سا میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اول تو یہ بات جو ہے، یعنی جو بھی ایسی بات کہتا ہے آج، تو یہ اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ ایک بات کہ تمہیں کیا بتا کہ تم قیامت کے دن تمہیں کیا کہا جائے گا یا کیا پوچھا جائے گا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں پوچھوں گا ان سے جو یہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ، یعنی کسی کی غلطیاں اپنے یا گناہ کو بوجھ خود نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، جو لوگ ان کی بات مانیں گے، یعنی جو گمراہوں کے راستے پر چلیں گے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا، اور جن لوگوں نے ان کو گمراہ کیا تو وہ سارا بوجھ ان پر بھی ڈالا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ قتل ہے، گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، تو جو پہلا قتل ہوا تھا دنیا میں، حابیل اور قابیل، تو وہ سارے، حدیث کا مضمون ہے یہ، وہ سارے اب جو قتل ہوتے ہیں ان کا حصہ جو ہے وہ قاتل کو پہنچتا ہے، جو پہلا قتل جس نے کیا تھا۔ تو یہ بات دیکھیں، اس میں مضمون یہ ہے
کہ ہمارا اب حال یہ ہے کہ ایک تو ہم خود گمراہ ہیں، اور ہماری وجہ سے ہم جتنے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں تو ان کا بوجھ بھی ہمارے سر پر آئے گا، اور ان کو اپنا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا اور ہمارا بوجھ بھی ان پر ڈالا جائے گا۔ دیکھیں آج یہ ایک معاشرہ جو ہے یہ روایتی طور پہ ایک بھٹکا ہوا معاشرہ ہے۔ اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا یقین دنیا اور حاصل دنیا پر ہے، دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پھر اپنے گھر والوں کو بھی ہم ساتھ لے جا رہے ہیں اپنے ساتھ۔ خواب دکھاتے ہیں، بیگم صاحبہ کو آپ خواب دکھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کر لیں گے، اور یہ ماں باپ پھر اپنی اولاد کو بھی اپنے دنیا کی دوڑ میں شامل کر لیتے ہیں اپنے ساتھ۔ بڑے ہو جاؤ، تم نے میرا کارخانہ تم نے سنبھالنا ہے، میری ساری انتظام کاروبار کا یہ تم نے سنبھالنا ہے۔ یہ ہم کہتے رہتے ہیں، بیٹا یہ سب کچھ تو تمہارے لیے ہم کر رہے ہیں اور کسی لیے کر رہے ہیں؟ ہم تو تمہارے لیے لگے ہوئے ہیں، تم کیوں ادھر ادھر ہو رہے ہو؟ تو اپنی اولاد کو بھی ہم اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ ہم بھی دنیا کے ٹٹو ہیں اور وہ بھی دنیا، ان کو بھی دنیا کا ٹٹو ہم بنا رہے ہیں ان کے ذہن میں۔ دیکھیں ہمارے ذہن میں بھی صرف دنیا گھوم رہی ہے اور دنیا کی کامیابی کے لیے ہم سرگردان ہیں، اور پھر اپنی اولاد کو بھی اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ میرا بیٹے جو ہے، 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا جو ہے فوج میں میجر ہے، اور ایک وہ اسسٹنٹ کمشنر لگایا ہے، CSS کا امتحان دے دیا ہے، اور ایک جو ہے فلانی کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ یہ آپ باتیں بڑے فخر سے کرتے ہیں، یعنی دیکھیں ہمیں اندازہ تک نہیں ہے کہ ہمارا رخ کس طرف ہے۔ اور یہ تو بالکل کلیئر بات ہے کہ آج کے مسلمان کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، ہم ظاہر ہی کے لیے جی رہے ہیں اور اسی کے لیے جینا چاہتے ہیں، اور کوئی بات ہماری سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے۔ آپ مسئلہ تو دیکھیں نا، مسئلہ اصل یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ ہماری پریشانیاں ظاہر کی، ہماری خوشیاں ظاہر کی، ہماری سوچیں ظاہر کے لیے، ہمارے توقعات ظاہر سے وابستہ ہیں، ہمارے مستقبل کے منصوبے ظاہر کے ہیں، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور بس اسی میں آپ مرمرا جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو دیکھیں یہ دنیا تو گزر جانے والی ہے، آپ کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، ہماری اصل زندگی، ہم اللہ کے پاس واپس لوٹنے والے ہیں، وہ ہماری حقیقت کی زندگی ہے۔ یہ جسم ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ تو غیر حقیقی بات ہے نا، جسم تو ہمارا ساتھ نہیں رہے گا۔ تو ایک یہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی ہماری، اور اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ وفی الآخرت ہماری شروع ہو جائے گی، من مات فقط قامت قیامتہ۔ اس میں کیا ہوگا کہ وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ۔ آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوگی۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، آپ اصل زندگی کی تیاری کریں، ورجو الیوم الآخر، آخرت کی امید میں زندگی گزاریں، اور آخرت بس آخرت تو دیکھیں ہمارے اعمال کے ساتھ جڑی بھی ہے، یہ میں نے آپ کو بات بتاتا بھی رہتا ہوں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ
اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ انہم لکاذبون۔ 12 نمبر تک سبق ہے، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے، جب ان کو خدا کے رستے میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے خدا کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے خدا اس سے واقف نہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔